منفی سوچیں، حالات کا خراب ہو جانا، نظریات میں بگاڑ آ جانا، جب انسان کے نظریے میں گڑبڑ ہو جائے، سوچوں میں فساد آ جائے تو وہ معاشرہ پھر ترقی نہیں کر پاتا۔ بہت ساری باتیں، بہت سارے واقعات، بہت سارے نظریے، عقیدے ایسے ہیں کہ جو آج انسانوں کو اور اس میں بالخصوص مسلمانوں کو تباہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب بحیثیت مسلمان دین ہماری اس حوالے سے کیا رہنمائی فرماتا ہے کہ آیا کہ ایسی سوچیں، ایسے منفی اثرات، ایسی باتیں کہ جو انسان کو اندر ہی اندر سے تباہ کر دیتی ہیں، جن کی وجہ سے انسان کو ٹینشن بن جاتی ہے، وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، تو اسلام اس حوالے سے ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے؟ تو سب سے پہلے اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ خالق کائنات کا پورا قرآن اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، نا امیدی اللہ کی ذات کو پسند نہیں۔ اللہ کی ذات کو جو پسند چیز ہے وہ ہے امید، توکل، اللہ کی ذات پہ توکل ہونا، اللہ کی ذات پر شاکر ہو جانا۔ نا امیدی انسان کو اس وقت لاحق ہوتی ہے جب اس کا ایمان اللہ کی ذات پہ کمزور ہو جائے۔ ایمان کمزور ہوگا، توکل ختم ہو جائے گا تو انسان کو پھر چاروں طرف سے مشکلات گھیر لیں گی اور وہ پھر ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب ایسی باتیں جب بیان ہوتی ہیں معاشرے کے اندر کہ اس مہینے میں بلاؤں کا نزول ہوتا ہے تو انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے کہ ان بلاؤں کا رخ کہیں میری طرف نہ ہو جائے۔ بیماریوں کی کثرت بڑھ جاتی ہے۔ ایک غریب انسان جو پہلے ہی ملکی حالات کی پیش نظر وہ مہنگائی میں اور دیگر معاملات میں پس رہا ہے، تو اگر اسے کوئی بڑی بیماری لاحق ہو جاتی ہے تو وہ علاج بھی اس کے لیے ناممکن سا بن جاتا ہے۔ کہ دین اسلام، ہمارا دین قطعی طور پر ایسی باتوں کی ہرگز ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ میں نے پہلے بتایا یہ دین آفاق ہے، یہ انسان کی صحت، انسان کی زندگی، انسان کے معاملات، انسان کی تجارت، انسان کی صحت، ازواجی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، ہر چیز پہ یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو زندگی کا کوئی ایک شعبہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اسلام نے چھوڑ دیا ہو جہاں ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ تو اب اتنا بڑا یہ نظریہ کہ اس مہینے میں بلائیں آتی ہیں، یہ ہو جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے، تو کیا اسلام نے اس حوالے سے ہماری رہنمائی کی ہے یا نہیں کی؟ تو ان تمام تر باتوں کی دین اسلام کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے، سب سے پہلی بات۔ باقی یہاں کسی مہینے کا منحوس ہونا، جیسے سفر کے حوالے سے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، اس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، بیماریوں کی کثرت بڑھ جاتی ہے، تو سوال یہ ہے کیا کوئی مہینہ منحوس ہوتا ہے؟ کیا کوئی سال منحوس ہوتا ہے؟ کیا کوئی دن منحوس ہوتا ہے؟ تو یہ بھی ایک نظریہ، باطل نظریہ ہے، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ماہ اور سال یہ اللہ نے ایک نظام کو کریٹ کرنے کے لیے تخلیق کیے ہیں، ایک نظام ان کے تحت چل رہا ہے۔ اگر اس کائنات میں ماہ، سال، دن نہ ہوتے تو اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ دن اور رات کا آنا، تاریخ کا بدلنا، ایک مہینے سے پھر دوسرے مہینے کا آنا، یہ تمام تر اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں اور ان سے اس کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ خالق کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیاتین، کہ دن اور رات یہ ہماری نشانیوں میں سے ہیں۔ ہم نے نشانی کے طور پہ دن کو بھی بنا دیا ہے، رات کو بھی بنا دیا ہے۔ دن کس لیے بنایا، رات کس لیے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رات جو ہم نے بنائی ہے وہ سونے کے لیے بنائی ہے، آرام کے لیے بنائی ہے۔ انسان سارا دن جب تھک جاتا ہے کام کر کے
تو اللہ نے اس کو رات جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے کہ انسان رات کو سوتا ہے، وہ تمام تر دن بھر کی جو تھکاوٹیں ہوتی ہیں وہ اتر جاتی ہیں۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور اللہ نے جو دن کو بنایا ہے وہ معاش، رزق تلاش کرنے کے لیے بنایا ہے۔ تو دن اور رات کا آنا یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہیں کہ دن میں اللہ نے رزق کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے اور رات کو سونے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فَمَحَوْنَا آیَاتَ اللَّیلِ وَجَعَلْنَا آیَاتَ النَّہَارِ مُبْصِرَةً، اور اللہ نے رات کو تاریکی کر دیا ہے، اندھیرے والا کر دیا ہے، اور دن کو اجالے والا کر دیا ہے۔ لِتَبْغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، یہ سب اس لیے ہے تاکہ تم اپنے رب کا فضل حاصل کر لو، تاکہ تمہیں اپنے رب کا فضل مل جائے۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور سب سے بڑی جو دن اور رات کا آنا ہے اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے ماہ اور سال کا حساب ہوتا ہے، گنتی پوری ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ دن ہے رات ہے، پھر یہ اب ایک دن ایک رات جب ملیں گے تو ایک ہفتہ بن جائے گا، وہ ہفتہ ہفتے سے ساتھ ملے گا تو ایک ماہ بن جائے گا، ماہ کے ساتھ ملے گا تو سال بن جائے گا۔ تو یہ سالوں کی گنتی، ماہ کی گنتی اور دن کی گنتی ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے اللہ نے دن کو بھی بنا دیا ہے، رات کو بھی بنا دیا ہے۔ اور آج کچھ لوگوں کا یہ بھی نظریہ ہے کہ بعض اللہ زمانے کے حوالے سے بھی یہ بات وہ کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ زمانہ خراب ہے، زمانہ خراب ہے، زمانے میں بگاڑ ہے، زمانہ ٹھیک نہیں، زمانہ صحیح نہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بات بالکل پسند نہیں ہے۔ زمانہ خراب نہیں ہوتا، انسان کی سوچ خراب ہوتی ہے۔ زمانے میں بگاڑ نہیں آتا، انسان کی سوچ میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں خالق کائنات کا ایک فرمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے بنی آدم، زمانے کو گالی مت دو، زمانے کو گالی مت دو، یہ مت کہو کہ زمانہ خراب ہے، زمانہ ایسا ہے، زمانہ ویسا ہے، زمانے کو گالی مت دو۔ اللہ کی ذات ارشاد فرماتی ہے کہ جو زمانے کو گالی دیتا ہے، کہ جس نے زمانے کو گالی دی اور یہ کہا کہ زمانہ خراب ہے، زمانہ ٹھیک نہیں، زمانے میں فساد ہے، بگاڑ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات کو یہ بات اتنی ناپسند ہے کہ اللہ کی ذات ارشاد فرماتی ہے اس نے زمانے کو گالی نہیں دی، اس نے مجھ خدا کو گالی دی ہے، معاذ اللہ۔ کیوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ بیان فرماتا ہے چونکہ زمانہ مجھ سے ہے، میں زمانہ ہوں، یہ زمانے کا نظام مجھ سے ہے، اس زمانے کا نظام میں چلا رہا ہوں، دن کو میں نکالتا ہوں اور رات کی تاریکی چھا جاتی ہے، یہ بھی میرے حکم سے ہے، سورج کا نکلنا یہ بھی میرے حکم سے ہے، چاند کا روشنی دینا یہ بھی میرے حکم سے ہے، یہ سب کچھ جو چل رہا ہے یہ میرا ہی کمال ہے، میرے ہی حکم کے تابع ہیں، یہ سب چیزیں میری ہیں، میں نے تخلیق کی ہیں، میرے حکم سے چل رہی ہیں، تو زمانہ بھی میرا ہے۔ تو اب جو زمانے کو گالی دیتا ہے در حقیقت اس نے اللہ کو گالی دی ہے، جو زمانے کو برا کہتا ہے در حقیقت اس نے اللہ کو برا کہا ہے، جو زمانے کے مخالف ہے در حقیقت وہ اللہ کے مخالف ہے، جو زمانے کے نظام کے مخالف ہے وہ در حقیقت اللہ کے نظام کے مخالف ہے۔ تو یہ بات بھی آج ہمارے اندر موجود ہے، ہم بڑی آسانی کے ساتھ اور ایک منٹ بھی اس حوالے سے نہیں سوچتے ہوئے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ زمانہ خراب ہے، زمانہ ایسا ہے، زمانہ ویسا ہے۔ زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے کیونکہ زمانہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، نظام اللہ چلا رہا ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری سوچوں میں بگاڑ آ گیا ہے، جو اس کائنات کا نظام چلا رہے ہیں وہ آج جو مضاوی خدا بنے بیٹھے ہیں اس کائنات میں، اس نظام میں، جو اس اللہ کے نظام کو تباہ کرنے کے در پہ ہیں، جو نظام مصطفیٰ کے مخالف ہیں، جو آفاقی نظام اللہ نے اس امت کو عطا کیا تھا، آج دور دور تک وہ اس ملک میں نہیں نظر آتا۔ ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے نظام کو خراب کیے ہوئے ہیں، انہوں نے زمانے کو بدنام کیا ہوا ہے، ان لوگوں کی وجہ سے زمانہ بدنام ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ زمانہ بدنام ہے کیونکہ زمانے کا نظام اللہ چلا رہا ہے۔ تو جو زمانے کو یہ کہے گا کہ زمانہ خراب ہے،
در حقیقت وہ اللہ کے ساتھ دشمنی پال رہا ہے۔ تو زمانے کو برا کہنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ چیلنج ہے کہ جو زمانے کو برا کہتا ہے۔ پھر ماہ صفر کے حوالے سے کہ صفر کا مہینہ منحوس ہے، اس میں بلائیں آتی ہیں اور اس میں بیماریوں کا نزول ہو جاتا ہے، لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، یہ نظریہ بھی بہت خطرناک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سے فرامین ہمیں اس حوالے سے ملتے ہیں۔ اصل یہ نظریہ چلا کہاں سے، یہ سوچ تھی کن کی، اور کہاں سے کہاں تک کتنا لمبا اس نے سفر کیا اور آج کہاں تک آ پہنچی ہے۔ مشرکین مکہ، بلکہ اس سے پہلے کی بات، مشرکین حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے یہ سلسلہ چلا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو 4 ماہ عظمت والے دیے، شان والے دیے، جن میں سے رجب کا مہینہ تھا، محرم کا مہینہ تھا، ذی القعدہ تھا اور ذی الحج تھا۔ یہ 4 مہینے حرمت والے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کفار مکہ تک وہ جتنے مشرکین تھے وہ ان 4 مہینوں کا بڑا پاس کرتے تھے، بڑی ان کی عظمتیں بیان کرتے تھے، اپنے تمام غلط کام جو تھے وہ بند کرتے تھے اور ان کا بڑا احترام کرتے تھے۔ تو 3 مہینے وہ اپنے گھروں میں قیام کرتے مشرکین، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، 3 مہینے وہ اپنے گھروں میں سکون سے رہتے۔ اور محرم کے بعد چونکہ اسلامی مہینے میں دوسرا جو مہینہ ہے وہ صفر کا ہے، محرم کے فوراً بعد، اب جیسے ہی صفر آتا تو مشرکین مکہ پھر اپنے گھروں سے نکلتے، پھر جنگ ہوتا، پھر جدل ہوتا، پھر خون ریزی ہوتی، آپس میں قبائل ایک دوسرے سے لڑ جاتے، لاشیں بچھ جاتی، خون بہتا، گھروں کے گھر اڑ جاتے۔ اب جب یہ چیزیں آتی ہیں تو ان کے جو دانشور لوگ تھے انہوں نے کہا یہ تو ہمارے لیے مہینہ منحوس ہو گیا ہے کہ 3 مہینے باپ بیٹے ایک ہی گھر میں موجود تھے، آج صفر جیسے ہی آیا ہے جنگیں شروع ہو گئی ہیں، باپ بھی اپنے گھر سے نکلا ہے جنگ کے لیے، بیٹا بھی اپنے گھر سے نکلا ہے جنگ کے لیے، لیکن باپ کی بھی لاش آتی ہے، بیٹے کی بھی لاش آتی ہے، تو یہ مہینہ تو ہمارے لیے منحوس ہے کہ اس میں گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ وہ اس مہینے کو صفر کہا۔ صفر کا مطلب ہے خالی ہو جانا، کہ گھر بالکل خالی ہو جاتا ہے، کہ پہلے 3 مہینے گھر میں موجود تھے تمام افراد، اب گھر میں وہ لاشیں اٹھ گئی ہیں، فوت ہو گئے ہیں، تو یہ تو مہینہ ہمارے گھر کو خالی کر گیا ہے۔ تو یہ نظریہ تھا مشرکین مکہ کا، اس بیس پہ وہ اس مہینے کو منحوس کہتے تھے کہ جیسے ہی یہ مہینہ آتا ہے وہ جنگیں شروع ہوتی ہیں، جدل ہوتا ہے، قتل و غارت عام ہو جاتی ہے، قافلے لوٹے جاتے ہیں، تو یہ تو بہت خطرناک مہینہ ہے۔ آج بالکل اسی طرح وہ سوچ جو مشرکین کی تھی آج وہ مسلمانوں میں ڈیلیور کر دی گئی ہے، وہی سوچ آج مسلمانوں میں پائی جا رہی ہے۔ بہت سارے ایسے نظریات، بہت ساری ایسی سوچیں اس ماہ کے حوالے سے ہمیں یہ ملتی ہیں کہ یہ مہینہ منحوس کا ہے، اس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، اس میں بیماریاں آتی ہیں، جو اس میں شادی کر دیتا ہے وہ پایا تکمیل کو نہیں پہنچتی، طلاق ہو جاتی ہے، بلی رستہ کاٹ جائے تو وہ کام صحیح نہیں ہوتا، واپس آ جانا چاہیے، الو بول پڑے تو گھر میں فساد ہو جاتا ہے، سے کہ وہ کنڈے گھل سے مل جائیں تو یہ آپس میں وہ گھر میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں اور نظریات یہ بہت خطرناک نظریات ہیں، چونکہ یہ انسان کو شرک کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، جو شرک ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ رب کائنات قیامت والے دن ہر چیز کو معاف کر دے گا لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور یہ کیوں شرک ہے؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور نفع اور نقصان کا مالک نہیں، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور نفع اور نقصان کا مالک نہیں۔ تو آج جو کوئی شخص یہ نظریہ رکھے کہ بلی نے میرا راستہ کاٹ دیا، اب میں جس کام کو جاؤں گا وہ نقصان والا ہو جائے گا، بتائیں اس نے شرک کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اس نے اللہ کے ساتھ اس بلی کو معبود مان کر کہ وہ نفع دیتی ہے یا نقصان دیتی ہے، اس وہ شرک کر بیٹھا ہے۔ ماہ صفر کو اس نے منحوس جانا کہ اس میں میرے کام بگڑ جائیں گے، تو اس نے نقصان کا مالک مانا صفر کو، تو اس نے یہ شرک کیا، کیونکہ نفع کا باب مالک اللہ ہے، نقصان کا مالک بھی اللہ ہے۔ اور یہ بہت ساری سوچیں آج اس معاشرے میں پائی جاتی ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں فلاں نے میرا یہ کر دیا، فلاں نے مجھے تعویذ کیے، فلاں کے کچھ عمل نے میرا یہ کام بگاڑ دیا، فلاں نے تو میرے اوپر تعویذ کیے ہوئے ہیں، جادو ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، عملیات ہو گئے ہیں، میرا کام نہیں بنتا، پہلے اچھی نوکری تھی
گھر کا اسباب چلتا تھا، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سوچیں ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہی ہیں، تباہ کن بنی ہوئی ہیں۔ یہ سوچیں انسان کو تباہ کر رہی ہیں، اور پاکستان کی ترقی جو آج رکی ہوئی ہے وہ انہی سوچوں کی وجہ سے رکی ہوئی ہے۔ 3 ممالک برصغیر پاک و ہند، انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان، سب سے زیادہ یہ باتیں تویز دھاگے والی، جادو والی، کسی کا کچھ کر دینا، یہ ان 3 ممالک میں پائی جاتی ہیں۔ اور یہ 3 ممالک آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے خطے میں سب سے پیچھے ہیں ترقی کے لحاظ سے، کیونکہ سوچ ہی نہیں۔ ایک بندہ اچھی ایکٹیویٹی پیش کر رہا ہے معاشرے کے اندر، لیکن اس کے کسی ذہن میں یہ بٹھا دیا کسی عالم نے، کسی عامل نے، یا کسی بابے نے، یا کسی پیر نے، یا کسی فقیر نے کہ تجھ پہ جادو ہو گیا ہے، اب تیرا کام جو نہیں چلتا وہ اسی وجہ سے ہے، وہ ہمت ہار جائے گا، وہ اپنے کام میں توجہ نہیں دے گا، اب اس کا اس کام سے دل اٹھ جائے گا، وہ کہے گا نہیں۔ کتنا بڑا فساد آ گیا کہ ایک اچھا انسان وہ اچھی ایکٹیویٹی پیش کر رہا تھا، حلال رزق اپنے بچوں کو کھلا رہا تھا، لیکن اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی، اب وہ اپنے کاروبار کو چھوڑے ہوئے ہے۔ اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا کاروبار جو نہیں چل رہا وہ یہ ہے کہ کسی نے جادو کیا ہوا ہے۔ تو یہ بہت خطرناک سوچیں ہیں۔ اللہ تعالی ہماری ان چیزوں سے حفاظت فرمائے۔ حدیث پاک میں 4 چیزوں کی تردید آئی ہے، 4 چیزیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ نمبر 1، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا ادوا، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ متعدی کا مطلب ہے ایک بیماری ایک سے کسی دوسرے کو لگ جانا، ایک سے دوسرے کو لگ گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کائنات میں صبح قیامت تک کوئی ایسی بیماری ہے ہی نہیں۔ ابھی آپ نے پچھلے یہ 2019 2020 اور اب تک جو کووڈ-19 کا وہ مسئلہ چل رہا ہے کورونا کا، کہ یہ جو جراثیم ہے ایک سے دوسرے کو لگ جاتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا کھیل تھا، پلاننگ تھی۔ اب دیکھ لے کہاں گیا، وہ سب ختم ہو گیا۔ اہل حق جو تھے انہوں نے اس وقت ہی کہا تھا یہ کوئی چیز نہیں، کیونکہ وہ قرآن کے ماننے والے تھے، وہ سنت کے ماننے والے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سنن ابی داؤد کے اندر بھی ہے، مسلم کے اندر بھی ہے، اور اس کے علاوہ کئی اور ماخذ اس کے موجود ہیں۔ حضور نے فرمایا لا ادوا، متعدی کوئی بھی بیماری نہیں ہوتی۔ اس کووڈ-19 کی وجہ سے پچھلے 3-4 سالوں میں جتنا نقصان اسلام کا ہوا ہے 1400 صدیوں میں اتنا نقصان کبھی نہیں ہوا۔ اس کی وجہ 3 سالوں میں جب یہ شروع ہوا، ماہ رمضان میں تراویحوں پہ پابندی تھی، تراویحیں ہماری منقطع ہوئی، جمعے کے اجتماع منقطع ہوئے، پھر نماز کی حالت یہ تھی کہ سوشل ڈسٹینس کا وہ ڈرامہ کر کے دور دور لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے۔ حالانکہ اتنی سخت وعید ہے حدیث میں، حضور نے فرمایا کہ جو انسان ایک نمازی دوسرے نمازی سے فاصلے پہ کھڑا ہوتا ہے تو شیطان بیچ میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر جو کھڑا ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی صفوں کو سیدھا رکھو، کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑا ہو، ورنہ اللہ تمہارے دلوں میں پھوٹ ڈال دے گا، تم ایک دوسرے سے متنفر ہو جاؤ گے، تمہارے اندر ایک دوسرے کے خلاف بغض آ جائے گا۔ کتنی دیکھیں یہ بڑا فساد ہوا، لیکن وہ بھی چلتا رہا۔ سب سے بڑا نقصان 1400 صدیوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایک وقت ہوا تھا، وہ یزید کے زمانے میں ہوا تھا، یزید کی گورنمنٹ میں ہوا تھا، کہ جب اس نے کعبے پہ پابندی لگائی، کعبے کے غلاف کو بھی جلا دیا، کعبے میں رکھی نشانیوں کو بھی جلا دیا، اور کعبے میں اس نے حرم پاک کی حرمت کو پامال کیا اور پتھر برسائے۔ یہ اس وقت ایک واقعہ ہوا تھا، اور یہ 2019 میں کووڈ-19 کے اس مشن کو، یزیدی مشن کو جو انہوں نے پلاننگ کی تھی، اس وقت ہوا کہ 2019 میں حج پہ پابندی تھی، کہ حج نہیں ہوا اس سال، 2019 میں حج نہیں ہوا۔ 2 مرتبہ مسلم تاریخ میں حج کو منقطع کیا گیا، ایک یزید کے زمانے میں اور ایک 2019 میں۔ تو یہ کتنا بڑا نقصان تھا۔ اس بیماری کے عوض میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ادوا، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی کہ وہ ایک سے دوسرے کو لگ جائے۔ دوسری چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ولا حامہ، اور الو کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ بھی نظریہ ہے کہ الو بول پڑے، الو آ جائے، جس گھر میں آ جائے یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، یہ ہے فلاں ہے دھمک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا حامہ، الو کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تیسری چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ولا نوما، کہ ستاروں کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ستارے کہ میرا سٹار ایسا ہے، میرا سٹار ایسا ہے، سٹار کمزور ہو گیا ہے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
चौथी चीज़ आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वला सफ़र, माह सफ़र की भी कोई हैसियत नहीं है। कई एक हदीस में मुख्तलिफ़ अल्फाज मिलते हैं। एक और हदीस सही मुस्लिम की, उसमें पाँचवीं चीज़ का भी ज़िक्र है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वला कौला, और भूत प्रेत भी कोई चीज़ नहीं होती, यानी कि भूत भी नहीं होते, प्रेत भी नहीं होते। ये भी एक लोगों की कहानियाँ हैं जो बरसों से चलती आ रही हैं और हमने उन पर यकीन किया हुआ है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वला गौला, ना भूत प्रेत कोई चीज़ होती हैं। एक और चीज़ आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वला अतिया, और नहुसत भी किसी चीज़ में नहीं होती, यानी कि कोई चीज़ नहुसत वाली नहीं होती, हर चीज़ अल्लाह ने बरकत वाली बनाई है। और आका अलैहिस्सलाम ने भी इरशाद फरमाया, सुने कि तुमने इन तमाम चीज़ों से ऐसे बचना है कैसे, जैसे इंसान एक शेर से बचता है। उसको ख़तरा होता है कि शेर ने मुझे मार देना है, मेरी हड्डियों को खा जाना है, मेरे जिस्म को नोच डालना है। जितना खौफ इंसान के दिल में एक शेर का होता है कि शेर आ जाएगा तो मेरी क्या हालत होगी, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसी तरह जितना खौफ तुम्हें एक शेर का है, इसी तरह इन तमाम तर चीज़ों का भी खौफ तुम्हारे दिल में होना चाहिए कि ये चीज़ें कोई नहीं है, जो ये नज़रिया कहे वो बातिल है, इनसे बचना है तुम्हें। जैसे इंसान शेर से बचता है, इसी तरह तुमने इन तमाम चीज़ों से भी बचना है। तो आका अलैहिस्सलाम के ये चंद फ़रामीन थे कि जो आका अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाए हैं। देखें, इंसान को अल्लाह ने सेंस अता की है, सोच का इंसान को मालिक बना दिया है, और इंसान अशरफुल मखलूक़ात भी इसी बेस पे हुआ है कि अल्लाह ने उसे अक्ल अता फरमाई है कि वो ख़ुद अपने फ़ैसले करता है, हराम क्या है हलाल क्या है। तो ये सोचें इंसान को इनसे बचना चाहिए। इस्लाम हर लिहाज से हमारी रहनुमाई करता है। जब ये इंसान के अंदर सोचें आ जाती हैं, फिर इंसान नाशुक्रा हो जाता है, सब्र उसके अंदर से ख़त्म हो जाता है। क्या आपको अल्लाह की ज़ात में यकीन नहीं? क्या आपको ये यकीन नहीं कि रिज़्क़ देने वाली ज़ात अल्लाह की है? क्या एक मुसलमान का ये तवक्कुल नहीं कि मैं जो कुछ करता हूँ वो मेरा खालिक की ज़ात के लिए है? जब इंसान में ये चीज़ पैदा हो जाती है तो उसके अंदर तवक्कुल पैदा हो जाता है, वो तवक्कुल करने वाला हो जाता है। और जिस ज़ात का जो इंसान अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल रखता है, वो इंसान कभी भी फिर गुमराह नहीं हो सकता। अब देखें, ये सोचे छोड़ दें, उसके पास ये है, उसके पास ये है, मेरे पास कुछ नहीं। ये सब सोचे बातिल हैं, इंसान को कमज़ोर करती हैं। आपके पास जो कुछ है वो भी बहुत कुछ है, उस पे इंसान को शाकिर होना चाहिए। करोड़ों लोग आज ऐसे हैं कि जिनके हाथ नहीं हैं, आपके पास हाथ हैं दोनों, फिर बोले ना अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इस पर क्यों नहीं शाकिर होते कि मेरे पास है यार। इस कायनात में दिस टाइम 7 बिलियन पीपल इन दी वर्ल्ड, इस कायनात में कमो बेश 7 अरब इंसान मौजूद हैं, 7 अरब इंसान मौजूद हैं, जिनमें से 1 लाख इंसान शुगर के मरीज़ हैं, और शुगर की वजह से उनके हाथ काट दिए जाते हैं, पाँव काट दिए जाते हैं। आपको अल्लाह ने दोनों पाँव सलामत दिए हैं, हाथ सलामत दिए हैं, फिर क्यों नहीं आप अल्लाह का शुक्र इस पर अदा करते? तो ये चीज़ आप क्यों नहीं देते कि 7 मिलियन में से मैं वो शख्स हूँ जिसके पास दोनों हाथ भी हैं, दोनों पाँव भी हैं। एक बीमारी यूरोपियन कंट्री में चलती है, थूक इंसान का ख़त्म हो जाता है, फिर उसका जो निवाला है वो उसके पेट में नहीं जाता, वो खा नहीं सकता, वो फिर जूस वगैरह इस्तेमाल करता है। आपके पास थूक है, शुक्र अदा करें कि आपके पास थूक है। ये क्या कम नेमत है? अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना सीखें। जो कुछ आपके पास है उसी पे शाकिर हो जाएं, यही तवक्कुल है, और इसी से अल्लाह इंसान को मज़ीद तरक्कियाँ और मज़ीद नेमतें अता फरमाता है। खालिक कायनात से दुआ है अल्लाह ताला हम सब को अपना शुक्र करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दाअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि।